آج آپ لوگوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، آپ نے اور مینا خان آفریدی صاحب نے. ایک مختصر پریس کانفرنس مگر نہایت ہی جامع تھی. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے وہ ان مشکلات میں ہے جس کے اندر 9 مئی بھی شامل ہے. کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بنایا. آج آپ لوگوں نے باضابطہ طور پہ ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا اس پہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے. میرا سوال یہ ہے شفیع اللہ جان صاحب کہ اس میں کتنے ارکان شامل ہوں گے، کب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوں گی، کب تک رپورٹ بنے گی، اور کیا آپ اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک بھی کریں گے کیا؟ شکریہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج آپ نے پریس کانفرنس کو فالو بھی کیا ہوگا اور وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ کل جو ہے نوشہرہ میں ایک بند کمرے میں پی ٹی وی جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے پاکستان کا، اس پہ ایک جعلی کوارڈینیٹر، اس لیے میں جعلی کوارڈینیٹر ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر بھی جعلی ان کا، اور وہ جعلی پرائم منسٹر کے جعلی کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب نے جو الزامات اس صوبے کے وزیر اعلیٰ پہ لگائے، اس کے متعلق آج ہم نے کافی جامع پریس کانفرنس کی. انہوں نے توڑ مروڑ کے حقائق کو پیش کیا، انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، انہوں نے ایک جھوٹا پلندہ ان کے خلاف پیش کیا. ہم نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی، اور میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کو سہیل آفریدی صاحب لاہور میں موجود ہی نہیں تھے. ان کی ویڈیو ڈب کر کے پیش کی گئی، ان کی ویڈیوز کو اے آئی کے ذریعے یا کوئی اور جو بھی انہوں نے استعمال کی اس کے ذریعے اس کو ڈب کیا، اور وہ جو ورڈنگ تھی جو انہوں نے کل دکھایا وہ سب جھوٹ پر مبنی تھا. جہاں تک آپ نے کمیشن کی بات کی، بالکل آج ہم نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ریڈیو پاکستان جو جلایا گیا تھا اس کی ہم کمیشن بنائیں گے. یہ کیبنٹ جیسی پہلی کابینہ کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ چیز ہم پیش کریں گے، اس کے بعد اس پہ کمیشن بنے گا، ارکان بھی فائنل ہوں گے. بالکل ہم اس کی رپورٹ بھی پبلک کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ریڈیو پاکستان کی وہ ہمیں دی جائے، اور جو اس میں ملوث ہے بالکل اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ہمارے یہی ڈیمانڈ 9 مئی کے حوالے سے بھی ہے کہ لاہور میں جو بھی ہوا وہ آپ سی سی فوٹیج جو ہے وہ لے آئیں، جو اس میں ملوث ہے بالکل اس کو سزا دے. اب جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے پھر 9 مئی تو اس نے کیا ہے. 9 مئی کا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ 9 مئی سے تحریک انصاف نے کچھ حاصل نہیں کیا. 9 مئی تو ایک بہانہ تھا اور نشانہ تحریک انصاف اور عمران خان تھے. 9 مئی سے 9 مئی کے بعد ہماری پارٹی جو تتر بتر ہوئی، ہم سے نشان چھینا گیا، ہم پہ پابندی لگانے کی باتیں ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. قائد ہمارا جیل میں چلا گیا، سیکنڈ ٹیئرشپ ہماری جیل میں چلی گئی، ورکر ہمارے تتر بتر ہو گئے، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ ملٹری کورٹس میں ہیں. تو 9 مئی سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، نہ ہم نے 9 مئی کیا ہے. ہم تو ابھی بھی اپنے سٹینڈ پہ قائم ہے کہ جس نے بھی کیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لیا، بالکل ان کو آپ سزاوار قرار دیں. یہ آپ نے بڑا خوشائند قدم اٹھایا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو احتساب کا پیمانہ جس کے لیے بار بار آپ ایک لمبے عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں، اس احتساب کو آپ نے اپنے گھر سے خیبر پختونخوا سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اختیار ولی خان صاحب کی بات کی ہے شفیع اللہ جان صاحب، اس میں آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں اور شاید اے آئی کی بھی بات آپ نے کی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا. اختیار ولی خان صاحب کو آپ کس طرح سے جواب دیں گے؟ ان کے بیان پر بیان دیں گے، کورٹ لے کر ان کو جائیں گے، ان کے خلاف کیس کریں گے، کس طرح سے ان کو جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ کے پی کے ایک سیاسی بونے ہیں. اختیار ولی صاحب کی کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے. انہوں نے، میں نے پریس کانفرنس میں بات کی، انہوں نے 2024 میں جو پی کے 88 سے الیکشن لڑا وہاں پہ انہوں نے 5000 ووٹ لیے اور یہ چوتھے نمبر پہ. اسی طرح انہوں نے نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن کانٹیسٹ کیا NA33 سے، وہاں انہوں نے 21000 ووٹ لیا اور وہاں بھی یہ چوتھے نمبر پہ آئے. جبکہ وہاں پہ ہمارے ISF کے نوجوان شاہ احد ہیں، انہوں نے 93,000 ووٹ لیے. جہاں کہاں 93,000 اور کہاں 21,000. تو یہ ڈفرینس اور یہ چیزیں آپ سب کے دماغ میں ہونی چاہیے. ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنے وہ بڑکے مار رہے ہیں، جتنے بلو دا بیلٹ وہ باتیں کر رہے ہیں. جب پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ مسلم نون میں پرائم منسٹر نے ان کو اپنے کیبنٹ میں لیا تو ادھر سے انہوں نے وویلا شروع کیا، وویلا مچایا، اور اسی مد میں ان کو ایک کوارڈینیٹر، جعلی کوارڈینیٹر بنایا گیا. تو اختیار ولی صاحب جی ایک سیاسی بونے ہیں. خیبر پختونخوا کی اتنی حیثیت نہیں ہے. ہاں ہم بات کر رہے ہیں، ہم پیکا ایکٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے قانونی راستے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم قانونی ٹیم سے مشورے بھی کر رہے ہیں. ہم ان کو عدالت لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی عدالت کی بات کی. جو دوسری بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف سے متعلق آج ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پنجاب کا لوکل گورنمنٹ بل 2025 ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور غالباً شاید اگر میں درست ہوں تو یہ درخواست دائر بھی کر دی گئی ہے. یہ مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو انتخاب ہونے جا رہا ہے دسمبر میں، اس کے اندر پی ٹی آئی بھی ہمیں میدان میں نظر آئے گی؟ کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے؟
یہ بڑا اچھا کوشچن کیا، میں کافی عرصے سے اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں ان کی یہ پرفارمنس جب اتنی اچھی ہے تو یہ غیر جماعتی کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ کروائے نا ذرا جماعتی الیکشن، اس میں تحریک انصاف کو چلو ہمارا نشان ہی نہیں ہے، ہم اپنے حمایت یافتہ لوگ کھڑے کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیں جو ہے وہ ہم اس بات پہ اسٹیک ہے کہ جی غیر جماعتی الیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو ہمارا تو جماعت کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیسز چل رہے ہیں، نشان ہمارے پاس نہیں ہے، پارٹی کا قائد ہمارا اندر ہے، لیڈرشپ ہماری اندر ہے، ہم پھر بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو جماعتی بیسس پہ کریں تاکہ پتہ لگ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کون کتنا مقبول ہے، لیکن شفیع جان صاحب آپ لوگوں نے تو بغیر آپ نے نشان کے اور بالکل ہی ہوائی طور پہ اگر ہم کہیں کسی کے پاس کوئی نشان کسی کے پاس کوئی نشان، پھر بھی ووٹر کو آپ لوگوں نے متحرک کر دیا اور بڑی تعداد میں ووٹ آپ لوگوں کے حصے میں بھی آیا۔ اگر غیر جماعتی بنیاد پہ بھی ہو رہا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے اگر کنٹیسٹ کرے گی اس میں شامل ہوگی تو اس کو ووٹ نہیں ملے گا؟ اب آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے پنجاب کو لے کے کہ جی جماعتی بنیادوں پر ہی ہونا چاہیے، غیر جماعتی بنیادوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ وہی کیس جو ہے اس کا ری پلے ہوگا، 8 فروری کا ری پلے ہوگا۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیتیں گے، پہلے تو انہوں نے ہماری کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنے، پھر اس کے بعد اگر کسی کے ایکسیپٹ ہو بھی گئے، اگر اس کو کوئی ووٹ پڑ گیا تو اس کو زبردستی اپنے پارٹی میں شامل کریں گے۔ اس طرح کے کیسز 8 فروری کے بعد آپ پورے پاکستان نے دیکھیں، پنجاب میں خاص کر۔ تو ہمیں وہی ایشو ہے کہ اگر آپ نے 8 فروری کا الیکشن کا ریپلے ہی کرانا ہے تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہی نہ کریں، اس پہ اربوں کربوں روپے آپ نے کیوں لگانے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ غیر جماعتی نہ ہو، اس میں تمام جماعتیں حصہ لیں، تمام جماعتیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، ان کا بھی پتہ چل جائے گا، تحریک انصاف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک اور بڑی اناؤنسمنٹ تھی جو کہ صوبے کے معاملے کو لے کر تھی اور یقینی طور پہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کا کنسرن اس معاملے کے اوپر ہے کہ صوبے میں اور اداروں کے درمیان یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان کس طرح سے توازن ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پختونخوا قومی جرگہ بلائیں گے اور اس کے اندر تمام جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ شفیع اللہ جان صاحب سیاسی جو جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر وہ تو آج بھی پی ٹی آئی کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں کہ آپریشن اگر ہوگا تو کن بنیادوں پر ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو متفقہ فیصلہ آپ لوگ مکمل طور پہ کر لیں گے، کیا اداروں کو اس سے آگاہ کریں گے یا ان کو بھی آن بورڈ لیں گے؟ کریں گے کیا؟ صرف ایک جرگہ بلانا کافی ہے یا پھر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی پلیٹ فارم پر لے کر آنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ 2018 میں جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ سینٹر میں آئی، عمران خان جب اس ملک کی وزیر اعظم بنے، تب جو ان کے 3 سال تھے، 3.5 سال، وہ سب سے زیادہ امن و امان والی صورتحال تھی کے پی کے میں۔ نہ کوئی ڈرون حملہ تھا، نہ کوئی دہشت گردی تھی، نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ تھی۔ تو اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ جاتی ہے تو ایک دفعہ پھر اس صوبے کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیلا جاتا ہے۔ اب جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک پارلیمانی میٹنگ جو ہے ایک کمیٹی بنا لی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، 35 رکنی، جو اسپیکر خیبر پختونخوا اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں، ان کی پارلیمانی لیڈرز بھی موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہے اس میں۔ اب ہم اس کے بعد ہم اے پی سی بلانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے تمام جو ہمارے یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے جو مشران ہیں، جس میں احمد ولی صاحب ہے، فضل الرحمان صاحب ہے، جس میں نور لیگ کے امیر مقام صاحب ہیں، اس طرح سراج الحق صاحب ہیں، ان سے سب سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی اور ان کو اے پی سی کے لیے مدعو کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اب ہمارا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قبائلی جو ہمارے عامدین ہیں، وہاں پہ جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں، جو ہمارے قبائل میں ایک جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ ایک ملک سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو لوپ میں لیا جائے، جو بھی کاروائی وہاں پہ ہو ان کو وہ جو سٹیک ہولڈر ہے ان کو لوپ میں لے کے کاروائی کرے، وہ مؤثر بھی ہوگی، وہ بہتر بھی ہوگی اور اس سے امن و امان کے آنے کے چانسز بھی ہوں گے۔ یہ سارے کنسرن جو ہیں وہ قبائلی عامدینوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے ٹی او آر سیٹ کر کے پھر فورسز کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے، یہاں کے ان کے جو یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ان کے، ہم ان سے بھی بات کریں گے تاکہ ایک بہترین ٹی او آر سیٹ کرے اور اس کے مطابق یہاں پہ کاروائی ہو۔